ایک سائیڈ سے خان صاحب کی ایک سائیڈ انہوں نے یقیناً طور پر یہی فرنٹ پہ ہوتے ہیں اور اس کو سیکیور کیا ہوتا ہے، اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ افسوسناک واقعہ ساری دنیا کی بکواس کر رہا ہے یہ کرمنل جس کی اپنی پارٹی کے لوگ۔ علی زیدی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت کنٹینر پر کھڑے ہو کر خطاب کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم آپ کو بتا رہے تھے سچویشن کے اچھی بات یہ ہے کہ اتنی بھگدڑ کے باوجود جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اپنے کارکنان کو کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک نقصان تو وہ ہوتا ہے جو وقوع کے وقت، تو دوسرا نقصان لوگوں کے جذبات کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو اس لیے بڑا ضروری ہے۔ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے کارکنان کو یہی کہیں گے کہ پرامن رہیں، پرامن رہ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، تحقیقات ہونی چاہیے کس کی ایما پر یہ حملہ کیا گیا، لیکن اس سے پہلے خود سے عدالتیں لگانا ٹھیک نہیں ہے، اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے۔ تو اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کی گئی ہے، قاتلانہ حملہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، سیدھے فائر کیے گئے ہیں یہاں سے، اور جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب زخمی ہوئے ہیں، ان کے پیر میں گولی لگی ہے، اور فواد چودھری صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ان کا کافی خون بہا ہے۔ اس کے ساتھ فیصل جاوید صاحب جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ احمد چٹا صاحب ہے پی ٹی آئی کے ایک رہنما، اور پی ٹی آئی کے 2 ایم پی ایس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ابراہیم، ابھی تک جو ہم نے گیدر کیا ہے ساری انفارمیشن سے، جو ہمارے رپورٹرز نے دی، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے دی، 3 سے 4 لوگوں سے زیادہ لگ رہا ہے کہ زخمی ہو سکتے ہیں اس فائرنگ کے نتیجے میں، اور ایک شخص جو ہے جس نے فائرنگ کی اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس سے تحقیقات ہوں گی۔ انیشل جو رپورٹس آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ 4 ایمبولینسز ہیں اس کے ذریعے بچائے گا، لیکن جیسے کہ اکبر نے ہمارے ساتھی اینکر جو ادھر لمحہ بہ لمحہ ہمیں آگاہ بھی کرتے رہے، انہوں نے بتایا کہ ایمبولینسز کی تعداد زیادہ تھی، تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنی زیادہ عوام ہو اور فائرنگ کا واقعہ پیش آئے اور کنٹینر سے آوازیں آنی چاہیے، چیخو پکار آئے، تو ایک دم سے بگدڑ مچتی ہے اور لوگ خوف کے اندر بھاگنا شروع ہوتے ہیں، اور بگدڑ کے نتیجے میں بھی ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے افسوسناک واقعہ پیش آتے ہیں جس میں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ کسی کے جاں بحق ہونے کی نہیں آئی، لیکن اللہ کرے کہ اس طرح کی خبر نہ ہی آئے۔ اور ایک جو ادھر کے مقامی رہنما ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں، ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور جو وہاں پر فائرنگ کرنے والا شخص تھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور نیلے لباس کے اندر ملبوس یہ فائرنگ کرنے والا شخص تھا جس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہ تصویر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، جی این این کی اسکرین کے اوپر، کنٹینر کے قریب سے، کسی گھر کی چھت سے نہیں بلکہ کنٹینر کے قریب سے یہ فائرنگ کی گئی ہے، اور غالباً اسی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، اسی کو گرفتار کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ماسک پہنا ہوا ہے تاکہ اس کی کوئی شناخت نہ ہو سکے، اور اس کو بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ایکشن لیتے ہوئے اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کو پکڑا گیا ہے، جو فائرنگ کا جو جس منصوبے کے تحت آیا تھا اس کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ اور دوسری جانب ہم اپنے ناظرین کو مناظر دکھا رہے ہیں، یہ اس وقت کے مناظر ہیں کہ جب چیئرمین تحریک انصاف کو گاڑی کے اندر جو ان کا بلٹ پروف گاڑی ہے اس کے اندر منتقل کیا گیا ان کو، بالکل۔ لیکن یہ تصویر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ سامنے آ گئی ہے کہ کنٹینر کے قریب سے سامنے کھڑے ہو کر فائرنگ کی ہے اس شخص نے، اور فائرنگ کرتے ہی یہاں سے بھاگ بھی گیا ہے، اور اس سے پہلے یہ جو پیچھے شخص کھڑا ہے اس نے اس کا ہاتھ نیچے کرنے کی، روکنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ فائرنگ نہ کر سکے یا پھر اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، لیکن اس شخص نے فائرنگ کی، اور فائرنگ کرتے ہی وہ وہاں سے بھاگا ہے، اور جیسے کہ اکبر ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جا کر کسی گھر میں گھس گیا، وہاں سے جا کر اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جو حملہ آور ہیں، جو فائرنگ کرنے والے، ان کی تعداد 1 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تحقیقات جب ہوں گی مکمل اس کے بعد ہی چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ہم یہ دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، یہ وہ شخص ہے جس نے فائرنگ کی عمران خان کے قافلے پر، عمران خان کے کنٹینر پر، جس کے نتیجے میں عمران خان زخمی ہوئے، فیصل جاوید زخمی ہوئے، اطلاعات ہیں کہ عمران اسماعیل صاحب بھی زخمی ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں، پی ٹی آئی کے 2 ایم پی ایس جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، ان سب کو اسپتال یہاں سے منتقل کر دیا گیا، اور اکبر باجوہ ہمارے اینکر پرسن جو اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، اس لانگ مارچ کو کور کر رہے ہیں پہلے دن سے ہی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 4 سے 5 ایمبولینسز یہاں سے روانہ ہوئی ہیں۔ خبر جو ہے یہ خوشخبری ہم کہہ سکتے ہیں، اچھی خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، ان کو پیر میں گولی لگی ہے، لیکن یہ واقعہ افسوسناک ہے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو پاکستان کے اندر اس طرح سے پیش آیا کہ ایک محبوب لیڈر کو، جس کی بہت بڑی فین فالوئنگ، اور یہ فوٹیج بھی اب سامنے آ چکی ہے کہ کس طرح سے یہ شخص جو ہے اس نے فائرنگ کی، اور فائرنگ کرنے کے بعد یہاں سے یہ
بھاگنے کی کوشش کرے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس شخص نے فائرنگ کی, اس کو روکنے کی کوشش کی, اس کو پکڑنے کی بھی کوشش کی گئی اس شخص کی جانب سے جو اس کے پیچھے موجود تھا, لیکن اس نے فائرنگ کی اور فائرنگ کرتے ہی وہ اندر کی طرف بھاگا ہے. اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کون ہے یہ شخص, کس کی ایما پر اس نے فائرنگ کی, کس کی ایما پر اس نے اس طرح کی کارروائی کی, یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود اور انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. اسد عمر صاحب, سر ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ محفوظ ہیں, ان کی حالت کیسی ہے؟ جی السلام علیکم. ایک تو میں اسد عمر نہیں, شاہرام ترکیہ بات کر رہا ہوں. اسد عمر صاحب کو نہیں. سر معذرت سر, وہ دوسری لائن پر موجود ہے. شاہرام ترکیہ صاحب, سر آپ کے پاس کیا اطلاعات آ رہی ہیں اس بارے میں؟ شاہرام ترکیہ صاحب سے اچھا, اگر اس ویڈیو کو اگر دیکھا جائے تو اس ویڈیو میں جس طرح سے کوشش کی گئی ہے, بڑی بہادری کے ساتھ اس نوجوان نے اس شخص کو روکا ہے, پکڑنے کی کوشش کی ہے, اور ایک نیلے لباس میں ملبوس شخص بھی اس کے پاس کھڑا تھا, اس کو بھی فائر لگا ہے, اور فائر لگنے کے بعد وہ بھی زمین پر اور یہ اتفاق آپ دیکھیں گے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ عین اسی وقت کی ہے جب اس شخص نے فائرنگ کی. یہ اتفاق ہو سکتا ہے یا پھر پہلے سے پلانڈ ہو سکتا ہے, اس بارے میں ڈیفینیٹلی کچھ بھی کہنا قابل از وقت ہوگا. لیکن یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب وہ شخص فائرنگ کر رہا تھا اور پیچھے سے ایک شخص اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس کے بعد اس نے بھاگنے کی بھی کوشش کی ہے. یہ ڈیفینیٹلی یہ ویڈیو جو ہے بڑی کارآمد ثابت ہوگی جب اس کی تحقیقات کی جائیں گی اس سارے واقعے کی. لیکن اس شخص کا چہرہ واضح ہے جس نے اس مسلح شخص کو روکنے کی کوشش کی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کون یہ شخص ہے, کس کی ایما پر اس نے فائرنگ کی, کیا یہ اکیلا ہی موجود تھا یا اس کے ساتھ اور بھی حملہ آور موجود تھے. لیکن نقصان ہو چکا ہے. نقصان یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے, پیر میں گولی لگی ہے. خوش قسمتی سے وہ ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے, لیکن خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے. فیصل جاوید صاحب جو ہیں ان کو بھی گولی لگی ہے, لیکن ان کی حالت جو ہے فواد چودھری صاحب کے مطابق وہ سیریس بتائی جا رہی ہے. 2 MP ہیں پی ٹی آئی کے. خبریں یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اب لاہور منتقل کیا جا رہا ہے, اور رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کے مطابق ان کے ٹانگ میں گولی لگی ہے, زخم کافی گہرا ہے, اور 6 افراد زخمی ہوئے ہیں. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جیسے کہ ہم لوگ شک کر رہے تھے کہ فائرنگ سے ایک بچہ بھی زخمی ہوا ہے, 6 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. پی ٹی آئی رہنما احمد چٹھا اور عمران یوسف بھی اس فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی اس فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں, اور فواد چودھری کے مطابق ان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے. جبکہ اسد عمر صاحب نے بتایا کہ 6 افراد ٹوٹل ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو لاہور منتقل کیا جا رہا ہے اور ان کی ٹانگ پر زخم آیا ہے. جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی اس افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے بھی اب اس معاملے کا نوٹس لے لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے بھی نوٹس لے لیا ہے اس واقعے کا. سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ قافلہ جو ہے 7ویں روز پہنچا تھا, اور سیکیورٹی تھریٹ جو ہے فواد چودھری صاحب کے مطابق وہ پہلے روز سے ہی موجود تھے جب سے وہ یہاں پر چل رہے تھے. لیکن جو ہمارے رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پر ایک تھریٹ موجود تھا. اور ابراہیم آپ کو یاد ہوگا ہمیں شہزاد حسین بٹ صاحب نے بتایا تھا جو بیورو چیف لاہور ہیں کہ آج انہوں نے آبزرو یہ کیا کہ قافلہ بہت تیز چل رہا تھا اور لوگوں کو ان کو جوائن کرنے کے لیے ساتھ ساتھ بھاگنا پڑ رہا تھا. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے ذرا تشویش میں مبتلا نظر آ رہے تھے.